الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اس سے 2 دن سے میں نے اس آیت سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی میں کر چکا ہوں کہ والعصر کا معنی ہوتا ہے عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان جو ہیں خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، حالات میں ہیں، مگر کامیاب کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر دولت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ جس کو ایمان سے نواز دیتا ہے اس کو ساری کائنات کا ایک ذرہ اور پیسہ بھی نہ ملے تو بھی وہ کامیاب ہے، اور حق تعالیٰ نے جس کو ایمان نہیں دیا وہ ساری کائنات کا مالک بن جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ دنیا فانی ہے۔ بہرحال اس پر فنائیت ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم بچوں کو ٹوائز دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم کھلونا چھین لیتے ہیں اور کبھی کھلونے سارے وہیں رہتے ہیں، بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی تو ہم ٹوائز لے لیتے ہیں بچے کے پاس سے اور کبھی سارے ٹوائز اور کھلونے وہیں رہ جاتے ہیں، بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے کھلونے بنایا ہے، مکان، جائیداد، بیوی، بچے، کاروبار سب کھلونے ہیں۔ کبھی اللہ اس میں سے ایک کھلونا لے لیتا ہے کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، کبھی دوسرا کھلونا لے لیا کہ تجارت ٹھپ ہو گئی، کبھی تیسرا کھلونا لے لیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، کبھی چوتھا کھلونا لے لیا کہ جاب تھا چھوٹ گیا۔ یہ سب کھلونے ہیں۔ کبھی اللہ ایک ایک کھلونا یا سارے کھلونے لے لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے کھلونے یہیں اور کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے کہ چل آخرت کی طرف۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کھلونے کو لیتا ہے، کبھی کھیلنے والے ہی کو لے لیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ مسلم ہے کہ بہرحال ہمیں ان کھلونوں کو چھوڑنا ہے، چاہے تو اللہ ہم کو لے لے چاہے کھلونے کو لے لے۔ بہرحال یہ چھوٹنے والی چیز ہے، اس لیے فنا کی چیز کتنی ہی کیوں نہ مل جائیں لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مکان وہ ہوتا ہے جو کرائے کا ہے، وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، دماغ یہی کہتا ہے کبھی نہ کبھی چھوڑنا ہے۔ اور ایک مکان اپنا ذاتی ہوتا ہے، وہ چاہے چھوٹا سا ہو، اس کے اندر ڈیکوریشن نہ ہو، اس کے اندر کوئی ہائی فائی مسئلہ نہ ہو، لیکن جی یہ کہتا ہے کہ جیسا بھی ہے میرا مکان تو ہے، میں اس میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو کرائے کے مکان پر اعتماد نہیں ہوتا، اپنے مکان پر اعتماد ہوتا ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں عبادت بمعنی یہ عبادت نہیں، یہاں عبادت بمعنی ایمان ہے۔ تم ایمان پہ باقی رہو موت تک۔ یقین بمعنی موت ہے، اس لیے کہ دنیا کی تمام چیزوں کے باب میں کبھی اختلاف، شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن موت کے باب میں کسی کو اختلاف نہیں۔
چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک اس بات کا قائل ہے کہ موت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس لیے قرآن نے موت کو یقین سے تعبیر فرمایا کہ عبادت پر باقی رہو، یعنی ایمان پہ باقی رہو موت تک، حتیٰ کہ عبادتیں تو کبھی معاف بھی ہو جاتی ہے، ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا، یہ کبھی معاف ہوتا ہی نہیں۔ نماز کے باب میں یہ مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر 6 وقت کی نماز اس عالم میں قضا ہو گئی کہ آدمی بے ہوش رہا 6 نمازوں تک، آج فجر سے لے کل فجر تک اگر کوئی آدمی بے ہوش رہا، شریعت کہتی ہے یہ 6 نمازیں معاف ہو گئی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر پورا رمضان کا مہینہ ہاسپیٹل میں کوما میں چلا گیا، بے ہوش رہا، آکسیجن چڑھا ہوا ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اور پورا مہینہ اس عالم میں چلا گیا، رمضان کے روزے معاف ہے، اس پر فدیہ بھی نہیں ہے، معاف ہے، اس پر شریعت نے معاف قرار دیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نماز بھی کبھی معاف ہو جاتی ہے، روزہ بھی کبھی معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ 2 دن کے بعد میرا سال ختم ہو رہا تھا، ہولان ہول ہو رہا تھا، اور 1 سال کے ختم ہونے پر مجھے زکوٰۃ دینا ہے، لیکن آج گھر میں چوری ہو گئی یا آگ لگ گئی، مال سارا جل گیا، شریعت کہتی ہے زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ حتیٰ کہ تجھ پر حج فرض تھا اور اب اتنا مال نہیں رہا کہ تو حج کر سکے، حج بھی تجھ پر معاف ہو گیا۔ نماز معاف ہو سکتی ہے، روزہ معاف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، حج معاف ہو سکتا ہے، ایمان کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں ایمان کو باقی رکھنا ہے، چاہے بے ہوشی ہو یا ہوش ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، حتیٰ کہ موت عالم نزع میں چل رہا ہے، فرمایا تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کوئی وکیل اور لائر کا کوٹ نہیں ہے کہ دن میں پہن لیا اور رات میں نکال دیا، یہ کوئی ایمان کوئی لائر کا کوٹ نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے چلتا ہے، سوئے ہو تو بھی ایمان، بیدار ہیں تو بھی ایمان، استنجا خانے میں ہے تو بھی ایمان، مسجد میں ہے تو بھی ایمان، ہر حالت میں ایمان کو برقرار رکھا گیا۔ ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا، اور ایمان وہ صفت ہے، ایمان وہ صفت ہے، اسی پر شفاعت رسول موقوف ہے، بغیر ایمان کے سفارش نہیں ہوگی۔ کتاب العلم بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق کون ہوگا، کس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ حضرت اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا لا یسأل عن ھذا الحدیث، اس حدیث کے سلسلے میں تیرے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ حرصک علی الحدیث، تو حدیث کا بڑا لالچی ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کا نام خود حدیث رکھا، اس لیے بحث یہ کرتے ہیں کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا گیا، کوئی بحث کی ضرورت نہیں، صاحب کلام نے خود ہی حدیث کہا ہے، اور جب صاحب کلام نے حدیث کہہ دیا بس ان کے کلام کو حدیث کہا جائے گا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اسی کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ جنت میں داخلہ ایمان پر ہوگا، من یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پر مرا ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت رسول ایمان پر ہے، دخول جنت ایمان پر ہے، یہ تمام کے تمام اوصاف جو ہیں وہ ایمان ہی سے متعلق ہیں۔ تو بھائی ایمان وہ اہم شے ہے کہ جس کے اوپر دنیا کا بھی مدار ہے، آخرت کا بھی مدار ہے، پوری دنیا کا مدار بھی اسی ایمان پر ہے اور آخرت کا مدار بھی ایمان پر ہے۔ حتیٰ کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں عالم برزخ میں جب پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ترمذی شریف کی روایت میں کہ اس کو 3 سوال ہوتے ہیں. اس میں پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، یہاں بھی ایمان ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے تیرے نبی کون ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے. تو پہلا سوال اللہ سے متعلق، دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور تیسرا سوال ایمان سے متعلق. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے انکم تفتنون فی قبورکم، تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تمہیں سوال ہوگا. اور حضرت فرماتے ہیں میرے متعلق خاص سوال ہوگا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں قبر میں کیسے سوال ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے، محدثین نے اس پر جو بحثیں کی ہے وہ ایک عالم برزخ کا مسئلہ ہے. کوئی دیکھنے تو گیا نہیں، اس لیے عالم برزخ کے مسئلوں کو حضرات علماء نے قرائن سے بیان فرمایا ہے. کسی نے فرمایا کہ موخک سوال ہوتا ہے، یعنی ویسے ہی سوال جیسا کہ ہم زبانی سوال پوچھ لیتے ہیں ویسے سوال ہوتا ہے. بعض محدثین و فقہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک لائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے. اور بعض فقہا اور اکابر فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں اللہ پردے ہٹا دیتا ہے. یہ تو یہاں سارے پردے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آتا، عالم برزخ میں کوئی پردہ نہیں. نبی علیہ السلام کی قبر تک کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت نظر آتے ہیں، اور بالکل فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، چاہے ہم یہاں مرے ہو ہندوستان میں اور حضرت مدینہ شریف میں ہے، لیکن سارے فاصلے اللہ ہٹا دیتا ہے. اور پھر یہاں پوچھا جاتا ہے بتاؤ ان سے متعلق آپ کا خیال ہے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے دین پر چلا ہوگا، میری شریعت پر چلا ہوگا، وہ جواب دے گا کہ یہ ہمارے نبی ہے جاءنا بالبینات والہدی، جو ہدایت کو لے کر آئے تھے، دلائل کو لے کر آئے تھے. میں نے ان کو مان لیا تھا، میں نے ان کو قبول کیا تھا، میں نے ان کو تسلیم کیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق یہ سوال اور بندے کا یہ جواب، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ الہام کرتا ہے. جنہوں نے زندگی میں عمل کیا ہوگا اللہ ان کے دل پر الہام کرتا ہے اس جواب کو. خوب سمجھ لیں، جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسے پھر دوبارہ زندہ ہونا. انتم تموتون کما تحیون، تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے. وانتم تحشرون کما تموتون، اور تم دوبارہ زندہ ایسے ہوں گے جیسے تمہاری موت ہوئی ہوگی. پورا مدار اسی دنیا کے اوپر ہے. اگر یہ دنیا اپنی جگہ ٹھیک ہے تو موت اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور عالم آخرت اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور جب یہ دنیا بہتر بنی ہے تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت بھی سمجھ لو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ اصل یہود کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اگر بہت سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کہ چلو ہم جلدی مر جائیں، برزخ کی نعمتیں ہمیں مل جائیں، آخرت کی نعمتیں مل جائیں اگر تم بہت سچے ہو تو. لیکن اس آیت سے مسلمانوں کو بھی سبق ملا اور تسلی ملی کہ اگر مومن صادق ہے تو پھر یہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے، میں تیری نعمتوں میں آنا چاہتا ہوں. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ نیک آدمی جب مرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. کیوں مجھے لے کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو اپنے گھر میں؟ زید آ رہا ہے، بکر آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے، اس کے آنے کے بعد جنازہ اٹھے گا، اس کے آنے کے بعد. وہ خود ہم کو کہہ رہا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی. اور اگر برا آدمی ہے جو مستراح ہے، حدیث شریف میں 2 لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائے، مستریح، مستراح. مستریح اس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا مل مستریح و مل مستراح. مستریح کون، مستراح کون؟ فرمایا جو دنیا میں نیک تھا، صالح تھا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی، جس کی زندگی اللہ کی یادوں میں گزری ہے، وہ مستریح ہے، یعنی دنیا سے اس کو آرام مل گیا.
دنیا کی تکلیفوں سے اس کو راحت ہو گئی، وہ آرام کی زندگی میں چلا گیا۔ اور مستراح کون؟ جس نے لوگوں کو اذیت پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، لوگ اس سے ناخوش تھے، لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مستراح ہیں کہ لوگوں کو اس سے راحت مل گئی، لوگوں کو اس سے راحت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو۔ خس کم جہاں پاک کا مسئلہ نہ بنو کہ مرنے پر لوگ یوں کہنے لگے اچھا ہوا گیا تو دنیا اس سے پاک ہو گئی، زمین اس سے پاک ہو گئی۔ ایسے بن کر نہ مرو، مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر کے نہ مرو۔ تو بہرحال روایت میں ہے کہ نیک آدمی خود کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور برا آدمی ہوتا ہے تو حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ویلتا، اے لوگو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہاں عذاب میرا انتظار کر رہا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے وہاں عذاب انتظار کر رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ حضرت قبر میں جب مجھ کو سوال ہوگا تو میرے ہوش حواس ہوں گے؟ اس لیے کہ اگر ہوش حواس ہی نہ ہو تو کیسے جواب دے؟ فرمایا ہوش حواس ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم قال آن، جیسے ابھی ہوش حواس ہے نا، بالکل ہوش حواس ہمارے ہیں، فرمایا اسی طرح قبر میں ہوں گے، جس دنیا میں ہم ہوں گے وہاں ہوں گے۔ اگر سمندر میں ڈوب کر مرا ہے تو وہاں ہوش حواس، اگر آگ میں جل کر مرا ہے تو وہاں ہوش حواس، اگر قبر میں دفن ہوا ہے تو ہوش حواس، پورے ہوش حواس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت عمر کا جواب ہے اس پر اذن فلا حرج، یہ عمر ہی کہہ سکتے، ہم جیسے نہیں کہہ سکتے۔ اذن فلا حرج کا ترجمہ تب تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر ہوش حواس ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب دے دیں گے۔ اذن فلا حرج یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو ایک عام فہم زبان میں جب میں اس روایت پر پہنچتا ہوں تو بخاری میں ترجمہ کرتا ہوں اذن فلا حرج، اگر گجراتی میں ترجمہ کرو تو ہوگا تو واندھو نہیں اپنے ماری اتاروں، یہ اس کا عام فہم ترجمہ ہوگا اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں، ہم وہاں نمٹ لیں گے فرشتوں سے۔ رابعہ بصریہ کی تدفین ہوئی، خواب میں پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہوا، تو فرمایا ملائکہ نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ من ربک، رب کون ہے؟ تو رابعہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہاں سے آئے تم؟ فرمایا آسمانوں سے، ملائکہ میں سے۔ فرمایا اچھا تم اتنے دور سے آئے اور اللہ کو نہیں بھولے، کیا میں 5 فٹ نیچے آ کر اللہ کو بھول جاؤں گی؟ یہ جواب ہے اذن فلا حرج، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو ہوش حواس میں ہیں اور اپنی دنیا کو ایمان والی دنیا بنائی ہے۔ ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخری جواب ہے سوال کے باب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کر ہماری قبر تک پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حضرت نظر آئیں گے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں اگر یہی شکل میری قبر میں رہی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان پر موت دے، ساری زندگی تو نبی کی زیارت نہ ہوئی، مرتے ہی میں زیارت کر لوں گا۔ عشق کی بات ہے، جس سے عشق ہوتا ہے نا وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کب دیکھ لوں، کہ میری نگاہیں بھر جائیں، تازہ ہو جائیں۔ فرمایا بس مرتے ہی میرے محبوب مجھے نظر آ جائیں گے، اتنا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں مجھے ایمان پر موت دے دے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب صحیح جواب دیتا ہے بندہ تو اس کو کہا جاتا ہے نم صالحہ، آرام سے سو جاؤ۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ اس کو جواب دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیا تشبیہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ آخر دلہن سے تشبیہ کیوں دی؟ صوفیاء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو
اللہ کے پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ صبح میں اٹھانے والا کوئی نہیں. بعد میں تو ساس بھی اٹھاتی ہے، ننن بھی اٹھاتی ہے، سارے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن پہلی رات میں تو صبح میں اس کے جو ہے شوہر ہی اٹھائے گا، شوہر کے علاوہ اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا. پھر بعد میں سب مسلط ہو جاتے ہیں. شب اول میں پہلی رات میں تو جو ہے اس کا شوہر ہی اس کو اٹھاتا ہے. فرمایا جیسے پہلی رات عروس پہلی رات کی دلہن کو بولتے ہیں، ہر روز کی دلہن کو نہیں، اس لیے کہ وہ شب اول ہی میں دلہن ہے، پھر تو بیوی بن جاتی ہے. اور میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں کہا تھا کہ تناکحوا تناسلوا، نکاح اس لیے کرو تاکہ نسل چلے. معلوم ہوتا ہے کہ شریعت صرف بیوی بنانے کو چاہ نہیں رہی ہے، شریعت بچوں کی ماں بنانے کو چاہ رہی ہے. فرق سمجھے؟ ایک تو ہے بیوی، وہ بیوی آ گئی، لیکن تناسلوا حضور فرماتے ہیں نسل چلے. تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس سے بچے بھی پیدا ہو اور محبت بھی کرنے والی ہو. معلوم ہوتا ہے صرف بیوی مقصود نہیں ہے، بلکہ بیوی کے ساتھ بچوں کی ماں بننا بھی مقصود ہے شریعت میں، اس لیے کہ نسل چلے گی. جب نسل چلے گی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی ہوگی. اور صرف بیوی کا مسئلہ ہے تو خواہشات پوری کرنا ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ عروس بولتے ہیں پہلی رات کی دلہن کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات کی دلہن سے تشبیہ دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ صبح میں اٹھانے والا کوئی نہیں، اے بندے اور بندی تو بھی قیامت تک سو جا، اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اب تجھے اللہ پیار سے اٹھائے گا، اللہ تجھے محبت سے اٹھائے گا، اللہ تجھے بڑی ہمدردی کے ساتھ اٹھائے گا. یہ نم کا نومت العروس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو ایمان دنیا میں بھی مطلوب ہے، ایمان موت کے وقت بھی مطلوب ہے، ایمان قبر میں بھی مطلوب ہے، اور ایمان آخرت میں بھی مطلوب ہے. اس کے بغیر شفاعت رسول نہیں، اس کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے. اور ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان صرف عقائد کا نام نہیں. عقائد اپنی جگہ بالکل درست ہو اور اتنے مضبوط عقائد ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے عقیدے سے ہٹا نہ سکے. مجھے اللہ پر بھی ایسا یقین ہو، مجھے رسول اللہ کی رسالت پر بھی اتنا ہی یقین ہو، مجھے انبیاء کرام کی رسالت پر بھی اتنا ہی یقین ہو، مجھے آپ کی کتاب پر بھی اتنا ہی یقین ہو کہ ساری کائنات مل کر کے اس کتاب کو جھوٹی ثابت کریں، میں کہوں گا کہ یہ کتاب سچی ہے. صدیق اکبر کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ معراج میں تیرا نبی گیا اور کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں جا کر کے آ گیا. ابو جہل جیسا ابو جہل اور سارے مکہ والے منع کر رہے ہیں، اور صدیق محمد کو پوچھے بغیر کہہ رہے ہیں اگر محمد نے کہا ہے تو 100% صحیح ہے. یہ ہے ایمان. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا قرآن کی آیت کے جھتلانے پر آ جائیں، لیکن میں یہ کہوں گا میرے اللہ کا کلام ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. لا ریب فیہ، یہ قرآن شکوک سے پاک ہے، شبہات سے پاک ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہو، اور اگر شک و شبہ ہے تو میرے دماغ کی کمی ہے. مجھے اپنے ڈپریشن کی علاج کی ضرورت ہے، مجھے انزائٹی کے علاج کی ضرورت ہے. میں پاگل پنے میں آ چکا ہوں جس کی بنیاد پر 26 آیت پر اشکال کر رہا ہوں، جس کی بنیاد پر قرآن کی آیات پر اشکال کر رہا ہوں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شکوک و شبہات سے اس طرح پاک ہے جیسا کہ دنیا کے اندر انسان اپنے کلام کو صاف اور پاک سمجھتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کا کلام ایسا صاف ستھرا ہے. ہمیں تقدیر پر اتنا ایمان ہو کہ میرے لیے خیر ہو یا شر ہو، لیکن میں یہ سمجھوں گا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے. میری مصیبت، میرے حالات، میری عزت، میری ذلت، میری بیماریاں، میری صحت، یہ تمام کا تمام
میری غریبی، میری امیری، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسئلے کے ہو جانے کے بعد تمہیں نقصان ہو گیا، حالات ہو گئے، کاروبار نہیں چلا، اچانک خسارے میں پڑ گئے، تو فرمایا یہ لو کا استعمال نہ کرو، ایاکم واللو، تم اپنے آپ کو حرف لو استعمال کرنے سے بچاؤ۔ حرف لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، میں ایسا پلان بناتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں اس طرح تجارت کرتا تو مجھے لاس نہ جاتا۔ فرمایا یہ تقدیر پر اشکال ہے، ایمان میں کمی ہے تمہاری۔ ایاکم واللو، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو نقصان ہو چکا ہے، اب اس پر یہ نہ سوچو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ جو مسئلہ خیر کا ہوا یا شر کا ہوا، بس یہ میرے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، بہت بڑے صحابی۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کے بدن پر فورے نکل آئے تھے، اور ایسے فورے نکلے تھے کہ فی قول 8 سال وفی قول 13 سال آپ سیدھے چت لیتے رہے، ایک کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، نہ دائیں نہ بائیں، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، بالکل سیدھے لیتے رہتے تھے۔ لوگ فرماتے تھے حضرت طبیعت؟ فرمایا الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ بعض کہتے تھے حضرت تمہارا حال یہ ہے کہ آپ دیکھیے نہ اٹھ سکتے ہیں نہ کروٹ بدل سکتے ہیں، اس پوزیشن میں آپ ہیں۔ فرمایا میرا اللہ اس سے بدتر حالت میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر انسان اس کو یاد کر لے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ہمیں ایک اصول سکھایا کہ دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر کی توفیق ہوگی، اوپر والوں کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس کا بنگلہ ہے میرا تو ایک چھوٹا سا مکان ہے، شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس کا فرنیچر جرمنی اور چائنا کا ہے اور میرا معمولی فرنیچر ہے، شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس کا تو بہت شاندار دکانیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی دکان ہے، شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس ایک دکان ہے، اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 بیڈ روم کا مکان ہے، اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس تو 1 روم کا مکان ہے، وہ تو جھونپڑے میں رہ رہا ہے۔ میں تو جھونپڑے میں ہوں، وہ تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد سے اتنا بڑا ولی کامل شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تصوف میں آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے مدرسوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، گلستہ ہیں، بوستہ ہیں، یہ کتابیں بڑی عجیب و غریب کتابیں ہیں، کریمہ ہیں ان کی، بہت عجیب دعاؤں والی کتاب ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو دور حدیث میں پڑھائی جائیں، اس لیے کہ یہ تو تصوف کی کتاب ہے، یہ کوئی فارسی سکھانے کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو تصوف اور صوفیت پر لے جانے کی کتاب ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بغداد کی جامع مسجد سے میں نماز پڑھ کے نکلا، میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے، دل میں خیال ہوا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، چپل نہیں ہے۔ فوراً رب کریم نے مجھے ایک نظارہ بتایا کہ ایک آدمی کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور زمین پر پھسل رہا ہے۔ فرمایا میں فوراً مسجد میں گیا اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھی، اے اللہ چپل ہی تو نہیں ہے، پاؤں تو نے مجھ کو دیے ہیں۔ فوراً شکر کی توفیق ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو شکر کی توفیق ہوگی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے، اگرچہ ان کی پچھلی زندگی دیکھو تو وہ ڈاکو تھے، عجیب و غریب ان کی زندگی تھی، لیکن صحبت بڑی عجیب چیز ہے۔ صحبت جو ہے نا وہ بڑی عجیب چیز ہے۔ صحبت کی بنیاد پر انسان نیک بھی بنتا ہے، برا بھی بن جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشک اور عطر بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو عطر ملے گا یا کم سے کم خوشبو ملے گی، اور اگر آگ کی دھونی دھننے والے لوہار کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے جلیں گے یا کم سے کم کالے ہو جائیں گے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ میں بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں، آج تو حال یہ ہے کہ جہاں زمین کرے دو ایک دلال تمہیں ملے گا، زمین کرے دو تو ایک دلال تم کو ملے گا، ہر جگہ دلال ہے۔ اب کسی دلال کے پاس آپ بیٹھ جائیں
10 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں۔ وہ آپ کو کہے گا میں نے کل ایک دکان بیچی مجھے 1 لاکھ مل گئے، پرسوں ایک زمین بیچی مجھے 10 لاکھ مل گئے، اترسوں میں نے یہ کام کیا مجھے 15 منٹ میں آپ کا دل بھی کہے گا انشاءاللہ میں بھی کل سے دلال بنوں گا۔ فوراً آپ کا دل پلٹ جائے گا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ جب ایک انسان کی باتوں پر ہماری طبیعت میں بدل پیدا ہو جاتا ہے تو کیا خیال ہے صالحین کی صحبت کا، نیکوں کی صحبت کا، اللہ والوں کی صحبت کا۔ اسی لیے صحبت صالح ہمیں نیک بناتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے کہ وہاں تقوی بکتا ہوگا کہ چلو کوسمبا کی مارکیٹ میں تقوی ملتا ہوگا، یا کوئی دکان ہوگی جہاں تقوی کو رکھا ہوا ہوگا۔ فرمایا صالحین کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور پھر قرآن نے جملہ بھی بڑا عجیب استعمال کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قیامت تک صادقین موجود رہیں گے۔ ہر دور میں سچے لوگ ہوں گے، اللہ والے لوگ ہر دور میں ہوں گے۔ ہاں زمانے کا فرق ضرور ہوگا۔ لوگ اس زمانے میں اگر عبد القادر جیلانی کو تلاش کرنے لگے یا معین الدین چشتی کو تلاش کرنے لگے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس زمانے کے لوگ تھے۔ ہم 1400 سال پیچھے ہیں، بہت دور آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور سے زمانے کے اعتبار سے جتنی دوری ہوتی ہے زمانے میں اتنا فرق بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب ان کی قبر پر گئے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر جو ہے ترمز میں ہے، ان کی قبر پر جب حاضری ہوئی تو مجھے ان کا وہ واقعہ یاد آ گیا حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ حکیم بھی تھے، محدث بھی تھے، حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ وہ جب اپنے مطب میں اپنی او پی ڈی میں بیٹھے ہوئے تھے اور او پی ڈی چلا رہے تھے تو ایک خوبصورت عورت آئی پردہ ڈال کر، اور سارے پیشنٹ جب نکل گئے تو اس عورت نے پردہ کھول دیا۔ بڑی خوبصورت عورت تھی، آپ کے حالات میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ اور اس نے کہا کہ میں بہت دنوں سے چاہتی تھی کہ آپ سے خلوت نصیب ہو، میں آپ کی عاشق ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ جو ہیں میری خواہش پوری کریں۔ حضرت کو غصہ آیا، اس کو نکالا، نکل یہاں سے، تو مجھے اپنے جال میں پھنسانے آئی۔ بہرحال اس کو نکال دیا۔ جب بڑھاپا آیا، حضرت کے حالات میں خود یہ واقعہ لکھا ہے، جب بڑھاپا آیا تو ایک دن خیال گزرا کہ وہ جو جوان اور خوبصورت عورت آئی تھی، کاش میں اپنی ہوس پوری کر لیتا، اللہ سے توبہ کر لیتا، معاف کر دیتا۔ وہ بڑھاپے میں خیال آ رہا ہے، اور جب آئی تب نکال دیا۔ جیسے ہی خیال آیا رونا شروع کر دیا، بہت روئے، بہت روئے۔ یاد رکھو میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ کو رونا پسند ہے، اللہ کو رونا پسند ہے۔ بندہ جتنا روتا ہے اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو، رونے والی زندگی تھی۔ حضرت بہت رویا کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ حسن بصری کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مسلح تر ہو جاتا تھا آنسوؤں سے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ مسلح تر کر لو، کم سے کم آنکھ ہی بینی کر لو، آنکھ ہی ہماری بینی ہو جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اتنا بھی رونا نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنسو رنگ لائیں گے۔ حضرت کو بہت رونا آیا اور روتے روتے سو گئے، معافی مانگتے ہوئے سوئے، روتے رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اتنا رونا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب جوانی تھی اور وہ آئی تھی تب تو میں نے اس کو نکال دیا، اب بڑھاپے میں یہ خیال مجھے آ رہا ہے گناہ کا۔ سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ حضرت نے فرمایا تیری جوانی کا زمانہ مجھ سے قریب تھا اور تیرے بڑھاپے کا زمانہ مجھ سے دور ہو چکا ہے، فرق پڑ گیا۔ جوانی میں تو 30 سال کا تھا تو مجھ سے قریب تھا، اور بڑھاپے میں تو 60-70 سال کا ہو گیا تو 30-40 سال اور مجھ سے دور ہو گیا۔ حضرت سے جتنی دوری ہوتی ہے اتنا یقیناً اثر پڑتا ہے زمانے پر، لیکن اللہ والے ضرور رہیں گے۔ نہ ملے معین الدین چشتی جیسا
نہ ملے عبد القادر جیلانی جیسا، نہ ملے ابو حنیفہ جیسا، نہ ملے احمد ابن حنبل جیسا، نہ ملے امام شافعی امام مالک جیسا، نہ ملے ان کے مقام پر، لیکن ہر دور میں اللہ والے موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ قرآنی آیت بتا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو بہرحال صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، نیکوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، صالحین کی صحبت میں رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کے پاس جانا چاہیے، اپنی بیٹری کو چارج کرانا چاہیے، ان کی باتوں کو سن کر یقیناً طبیعت جو ہے مائل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طبیعت ہماری مائل ہوتی ہے۔ صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہا گیا کہ ان کو صحبت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صحابی کے لیے کوئی لقب نہیں پڑھو گے کہ وہ فقیہ الاسلام تھے اور وہ حکیم الاسلام تھے اور وہ حکیم الامت تھے اور فلاں لقب اور فلاں لقب اور وہ علامہ تھے اور وہ حضرت فلاں تھے، کوئی لقب نہیں ان کے لیے، صرف ایک لقب کافی ہے، صحابی۔ صحبت رسول سے بڑھ کر ان کے لیے کسی لقب کی ضرورت نہیں۔ صحبت بہت بڑی دولت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایمان صرف عقائد کو ماننے کا نام نہیں ہے، عقائد پر جمنے کا نام ہے۔ اللہ پر یقین ایسا ہو، ذات وحدہ لا شریک، کہ خیر ہو یا شر ہو تقدیر پر میرا ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایسا ایمان ہو، ایسا ایمان ہو جیسے حضور نے فرمایا کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ موت سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی اتنا یقین ہو کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب اللہ کی ذات کے باب میں ایک مسئلہ ہے۔ حق تعالیٰ نے دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 عضو دیے ہیں۔ 5 اعضاء سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھوں سے علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، کان سے علم حاصل ہوتا ہے سن کر، ناک سے علم حاصل ہوتا ہے سونگھ کر، زبان سے علم حاصل ہوتا ہے چکھ کر، اور ہاتھ سے علم حاصل ہوتا ہے پکڑ کے۔ یہ 5 اعضاء ہے۔ 5 اعضاء کو اللہ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ اس سے علم حاصل کریں۔ یہ علم حاصل کر کے دماغ کو دیتے ہیں۔ ہاتھ نے پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا کہ یہ سخت ہے، اب دماغ کو دیا کہ یہ سخت ہے۔ ناک نے سونگا اور سونگنے کے بعد دماغ کو علم دیا کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ آنکھ نے دیکھ کر دماغ کو دیا اور پھر دماغ دل کو دیتا ہے، اور پھر دل اس پر فیصلے کرتا ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے 5 اعضاء دیے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، نہ سونگ کر سمجھ سکتے ہیں، نہ چکھ کر سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، نہ سن کر سمجھ سکتے ہیں، نہ پکڑ کے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ وراء الورا ذات ہے، بڑی وراء الورا ذات ہے۔ ان 5 عضووں سے وہ رب سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کا علم کیسے ہم حاصل کریں؟ حق تعالیٰ نے بندوں کے اندر ایک خصوصی چیز رکھی ہے، بہت غور سے سمجھیں، اور وہ ہے تجسس۔ بندے کے اندر اللہ نے یہ خاص صفت رکھی ہے، جب سے پیدا ہوتا ہے تجسس کی اس کی شان ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کو چھوٹی سی گاڑی لا کر دی، وہ یوں کرے گا یوں کرے گا، وہ کیسے چل رہی ہے، اس میں سیل کیسے ڈالے جا رہے، فوراً اس کی تجسس کرے گا۔ ذرا سا بڑا ہوا، اسکول میں آپ نے روانہ کیا، اب وہ بک کو دیکھے گا، استاذ کو کیسے چکمہ دیا جا سکتا ہے، ٹیچر کو کیسے چکمہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ مدرسے میں جاتا ہوا تو وہ اس سے متعلق تجسس کرے گا کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے۔ وہ کالج میں جائے گا، انسان کو تجسس کا مادہ دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ مادہ خاص طور پر انسان کو اس لیے دیا کہ اے میرے بندے، میری ذات وراء الورا ہے، تجھے مجھ تک پہنچنا ہے تو اس دنیا کا تجسس کر لینا، اس کے پیچھے تیرا رب نظر آ جائے گا، تیرا اللہ نظر آ جائے گا، تیرا خالق نظر آئے گا، تیرا مالک نظر آئے گا۔
اسی لیے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفی انفسکم افلا تبصرون کے اندر مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے راستہ ایک بنایا، یہیں سے کھانا ہے، یہیں سے پینا ہے، لیکن جب بدن سے نکالنا تھا تو دو راستے بنائے، ایک لکوڈ کا علیحدہ پیشاب کا اور ایک موتی نجاست کا علیحدہ۔ آخر کیوں دو راستے اللہ نے بنائے؟ امام بخاری فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے پینے اور کھانے کا ایک راستہ، نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ بناتا تو ہر وقت لکوڈ نکلتا رہتا، میرا بندہ تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، میں تجھے پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے۔ فرمائے اسی پر اگر تو غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ دودھ روزانہ صبح شام پی رہے ہو، لیکن جہاں سے وہ دودھ آ رہا ہے، چاہے وہ بھینس کا ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، اونٹ کا ہو، جس جانور کا بھی ہو، ایک ہی جگہ سے تو وہ دودھ آتا ہے۔ جہاں سے دودھ آتا ہے، اس پیالے کو اٹھانے سے پہلے اور پینے سے پہلے ذرا سا اتنا سوچ لے کہ یہاں گوبر بھی ہے جہاں سے دودھ اتر رہا ہے، یہاں خون بھی ہے، یہاں پیشاب بھی ہے، اسی کے قریب سے دودھ آ رہا ہے، لیکن اس دودھ کے اندر نہ خون کی آمیزش، نہ دودھ کی نہ جو ہے پیشاب کی بدبو، اور نہ غلاظت اور نجاست کا کوئی مادہ، صاف ستھرا دودھ وہ دے رہا ہے۔ فرمایا پینے سے پہلے تو غور کر لے کہ کوئی فلٹر مشین نہیں تھا اور دودھ صاف ستھرا آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تو اتنا سوچ لے گا تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو ذرا ان دلائل پر غور تو کر۔ یہ تو عبارت النس سے مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر، لیکن اس کے اشارت النس سے اور ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ اشارت النس سے مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ جو دودھ آیا، اگر میں ذرا سی خون کی رنگت ملا دوں یا پیشاب کی بدبو ملا دوں تو میرے بندے تو اس دودھ کو کیا کرے گا؟ پھینک دے گا، اس کو نہیں پیے گا۔ خون کی رنگت ہے، پیشاب کی بدبو ہے، غلاظت کی بدبو ہے، تو اس کو پھینک دے گا۔ اے میرے بندے، جیسے ذرا سی رنگت کی بنیاد پر یا بدبو کی بنیاد پر تو اس دودھ کو پھینک دیتا ہے، قیامت کے دن تیرے اعمال میں ذرا سی ریاکاری کی بدبو ہوگی، میں بھی اسی طرح پھینک دوں گا جیسے تو دودھ کو پھینک دیتا ہے۔ اشارت النس سے مسئلہ سمجھایا، اپنی عبادت میں ریاکاری نہ رکھنا، اللہ کو اپنا مقصود بنانا، اسی کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنا۔ دنیا دو چار لفظوں سے تجھے خوش کر دے گی، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے مولا کے لیے کریں گے تو مولا حق اللہ شان ہوا منوالہ خوش بھی ہوگا اور عطا بھی کرے گا، تو ہمیں اس رب کے لیے کرنا ہے۔ بہرحال مجھ میں اور آپ نے ایک تجسس کا مادہ رکھا ہے، اللہ نے جاسوسی کا، تحقیق کا ایک مادہ رکھا ہے۔ اس تجسس اور تحقیق کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی کائنات کو دیکھ کر، اس میں تجسس کر کے، اس میں تحقیق کر کے اس رب تک پہنچ جائیں، اور مقصود رب تک ہی پہنچنا ہے۔ دنیا کی چیزوں تک پہنچنا یہ مقصود نہیں ہے۔ کوئی پائلوٹ بن گیا، فلائٹ بنانا اس کو آ گیا، وہ فلائٹ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، شاندار فلائٹ بنا رہا ہے، وہ فلائٹ کو آسمانوں میں اڑا رہا ہے، وہ راکٹ بنا رہا ہے، وہ میزائل بنا رہا ہے، وہ سب مرین بنا رہا ہے، ساری کائنات کی چیزوں کو بنایا، لیکن ان چیزوں کو بنا کر بنانے والے خالق کو اگر نہیں پہچانا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی تحقیق و تجسس نے اللہ تک نہیں پہنچایا۔ یہ مادہ تو اس لیے دیا تھا تاکہ ایک رب کو پہچانے، یہ چیزیں مقصود ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عجیب و غریب بات ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یاد رکھو، دنیا میں کھانا پینا جو ہے وہ تسکین کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، سکون کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کھانا پینا ہی سکون کا ذریعہ ہو تو انسان کھا پی لیتا ہے، سکون مل جانا چاہیے، حالانکہ سکون نہیں ملتا، پریشان پھر بھی رہتا ہے۔ لگزریس زندگی جو ہے وہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ چلو میں نے بہترین قسم کی گاڑی خرید لی اور میں اس میں سوار ہو رہا ہوں اور میری زندگی کو میں بہت بہترین بنا رہا ہوں، پریشانی پھر بھی رہتی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس گاڑی سے سکون نہیں ملتا ہے، اور جو ہے اس دولت سے مجھے سکون نہیں ملتا ہے، اس میں سے کسی چیز سے مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ بیوی سے مجھ کو سکون مل جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ بیوی نکاح کرنے کے بعد بھی وہ پریشان حال رہتا ہے، سوچتا ہے بچے ہو جائیں سکون مل جائے، بچے ہو جانے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ہے، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے میرا مکان بن جائے تو مجھے سکون مل جائے، مکان بن گیا تو پھر بھی پریشانیاں ہیں کہ اب اس میں فرنیچر کہاں سے لاؤں، فرنیچر آ گیا تو اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میری اولاد کا مکان میں کہاں سے لاؤں، اولاد کا مکان بن گیا، پوتوں کے لیے کہاں سے لاؤں، پوتی کے لیے کہاں سے لاؤں، نواسوں کے لیے۔ سکون ان میں سے کسی چیز سے نہیں ملتا، سکون ملتا ہے اسی رب کی یاد سے جس نے ہمیں تجسس کا حکم دیا۔ اور قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون جو ہے وہ میری یادوں سے ملے گا۔ اللہ کی یادوں میں جو سکون ملتا ہے، اسی لیے آپ یوروپی کلچر میں چلے جائیں، میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا تھا کہ انسان جو ہے شراب پی کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ فریب ہے اور دھوکہ ہے، بلکہ سکون کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں شراب پی کر سکون حاصل کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب پی کر دماغ اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے، جیسے ہی پھر اٹھے گا وہی بے چینیاں شروع ہو جاتی۔ سکون نہیں ملا ہے اس کو، نہ شراب سے ملا، نہ جوا سے ملا، کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، اسی رب کی یادوں سے سکون ملتا ہے، اسی کو ایمان کہا گیا۔ اس ایمان کا نام ہے عقائد۔ اپنے عقائد کو درست کیا جائے، عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال درست کیے جائیں۔ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 چیزوں کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ صرف عقیدے کو درست کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عبادتوں کی ضرورت ہے، عبادتوں کے ساتھ معاشرت کی بھی ضرورت ہے، معاشرت کے ساتھ اخلاق کی بھی ضرورت ہے، اخلاق کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں پختہ ایمان اپنے رب کے اوپر نصیب فرما دے، کائنات کی کوئی چیز ہم کو اپنے ایمان سے ہلا نہ سکے۔ دنیا کے حالات، دنیا کے مصائب، دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کی غریبی اور دنیا کے نشیب و فراز اور دنیا کی ذلتیاں، یہ ان میں سے کوئی چیز ہمیں اپنے ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ یہ سب چیزیں فانی ہیں، وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ایمان میں بقا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حق تعالی ہمیں ایمان پر مضبوطی نصیب فرما دے اور ہمیں وہ ایمان نصیب ہو جائیں جو ابو بکر کو نصیب ہوا، جو عمر کو نصیب ہوا، جو عثمان و علی کو نصیب ہوا، جو صحابہ کو نصیب ہوا، جو صحابیات کو نصیب ہوا، جو ہمارے تابعین تبع تابعین کو نصیب ہوا، جو صوفیہ کو نصیب ہوا اور جو ہمارے فقہا کو نصیب ہوا، کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے ایمان سے ہٹا نہ سکی۔ حضرت الامام احمد ابن حنبل کے باب میں آتا ہے کہ جس وقت خلق قرآن کے مسئلے میں، یعنی قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے، اس پر حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں لے جایا گیا تو آپ کے حالات میں لکھا ہے حیات احمد ابن حنبل میں کہ روزانہ آپ کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے اور صرف سطر پر چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا، اور 2 جلاد آپ کو کوڑے مارتے تھے۔ حضرت خود فرماتے ہیں ہر کوڑے پر اتنے زور سے مارا جا رہا تھا کہ ہر کوڑے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میری عقل اڑ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زور سے مارتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے عقل کے اوپر۔ فرمایا میں بے ہوش ہو جاتا تھا، جب ہوش میں آتا تھا تو میں کسی کمرے میں جیل میں پڑا ہوا ہوتا تھا اور میرے بدن سے خون نکل رہا تھا۔ لوگوں نے فرمایا حضرت توریہ کر لیجئے، یعنی ذرا زومانہ لفظ کہہ دیجئے، ایسا کوئی لفظ بول دیجئے کہ جس کی بنیاد پر جان بخشی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا میری جان بچانے کے لیے میں توریہ تو کروں گا، لیکن قیامت تک امت مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی، اس کو کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی۔ ہمارے فقہائے احناف کے اندر علامہ
اس وقت مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان سے متعلق کتابوں میں عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ ان کی کتاب ہے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مبسوط۔ بادشاہ وقت نے کوئی فتویٰ آپ نے دیا اور فتوے پر بادشاہ وقت ناراض ہو گیا اور آپ کو سزا دی۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے سزا کیسی تھی، کنویں میں اتار دیے، اندر کنویں میں بالکل نیچے اتار دیے۔ کئی مہینوں تک کو یہ پتہ نہیں چلا کہ حضرت ہے کہاں۔ پھر لوگوں کو، شاگردوں کو پتہ چلا کہ حضرت وہاں ہیں، ضعیفی ہے آپ کی، اور اندر میں اتارے ہوئے ہیں۔ شاگرد نے بادشاہ وقت سے اجازت لی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں آپ سے، ہماری کتاب ناقص ہے۔ فرمایا اجازت ہے، لیکن اسی حالت میں کہ وہ اندر سے پڑھائیں گے، تم اوپر بیٹھو۔ علامہ جو ہے صاحب مبسوط نے، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے کتاب پڑھائی، اسی کتاب کا نام مبسوط ہے۔ 6 سال تک اندر سے پڑھاتے رہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چند ٹھیکروں میں، چند پیسوں میں، چند باتوں میں، چند میٹھی میٹھی باتوں کے اندر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ الا الذین آمنوا، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کریں۔ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی، ورنہ ہم بھی نہ معلوم کہیں گھنٹے بجاتے ہوں گے، ہم بھی نہ معلوم کسی پتھر کے سامنے اس پیشانی کو جھکاتے ہوتے، ہم بھی نہ معلوم کن کن معبودوں کے پرستار بنے ہوئے ہوتے، ہمارے اوپر لعنت اترتی ہوتی اللہ کی۔ لیکن رب کریم نے اس گندے ماحول سے ہمیں بچایا اور ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں موت تک اس ایمان پر باقی رکھے، ہمارا پالنہار ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمارا ایمان نہ چھین لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس نے ہم کو دعا سکھائی قرآن کریم میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد میرے قلوب میں زیغ نہ پیدا کرنا، میرے قلوب میں جو ہے خطرات ایمان نہ پیدا کر دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور اے اللہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں بہت سی مرتبہ پھسل جاتا ہوں، کبھی دنیا دیکھ کر، کبھی کھانا دیکھ کر، کبھی کیا دیکھ کر، کبھی خوف کو دیکھ کر، کسی کے خوف کی وجہ سے بھی میں پھسل جاتا ہوں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں مجھے رکھ لینا، میرا دامن نہ چھوڑنا تو، اس لیے کہ تو نے مجھ کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس دعا کو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے اللہ سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔